دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ فلوریڈا سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر محمد تقی صاحب۔ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے خیبر میڈیکل کالج پشاور سے گریجویشن کی اور کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں۔ پاکستان میں ڈیلی ٹائمز میں کالم لکھتے رہے، انڈیا میں وائر کے لیے لکھتے رہے ہیں اور اب بھی لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا لگ رہا ہے امریکن الیکشن کے حوالے سے چند گھنٹوں میں شاید ان کے ریزلٹس بھی آ جائیں گے یا کم از کم ٹرینڈز کا پتہ چل جائے گا، تو ہو ڈو یو تھنک از گوئنگ ٹو ون؟ اچھا صاحب، آپ کا بہت شکریہ دعوت دینے کا۔ آپ کے سامعین حاضرین کو سلام۔ کہنا اس وقت تو مشکل ہے کہ کون جیتے گا۔ جیسے سب کی نظر میں ہے کہ پریزیڈنشل ریس جو ہے وہ بالکل نیک اینڈ نیک ہے۔ پولز بھی ٹائڈ ہیں۔ ووٹر ٹرن آؤٹ کے اوپر انحصار ہے۔ جو ڈیموگرافک کے اوپر فوکس ہر دو پارٹیوں نے کیا ہوا ہے، اگر وہ اپنا ووٹر اس ڈیموگرافک میں اور ان سٹیٹس میں جو کہ سو کالڈ بیٹل گراؤنڈ مبارزے کا میدان سٹیٹس ہیں، وہاں پر اگر نکال سکے تو ہوگا سلسلہ۔ پولز جب بند ہوں گے تو ایگزٹ پولز وغیرہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ اچھا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کافی تعداد میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو پری الیکشن پولنگ ہوتی ہے میل ان کے ذریعے یا ارلی ووٹنگ، اس میں بھی بہت لوگوں نے کم از کم فلوریڈا میں جو ہمارے گرد و نواح میں علاقے ہیں اس میں ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ بڑا خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے تو وہ الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کنسیڈ نہیں کریں گے اپنی ڈیفیٹ، اور گویا امریکہ میں کوئی بغاوت ہو جائے گی اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، تو وہ گن لابی کے بڑے بڑے سپورٹرز ہیں، تو وہ جناب سڑکوں پہ آ جائیں گے اور امریکہ میں سول وار شروع ہو جائے گی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان خطرات کو، خدشات کو؟ نتائج نہ ماننے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ جس طرح کی وہ بات کرتے رہے ہیں، اور جو ان کا ڈارک ایک کیمپین کا انداز تھا آخری وقت تک، اور اس میں انہوں نے اس بات کا انڈیا بھی دیا ہے کہ پچھلے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کو نکالا گیا، یا ان کو ہونا چاہیے تھا وائٹ ہاؤس میں، اس قسم کی باتیں۔ تو اسے یہ نظر آتا ہے کہ راستہ اس کے لیے ہموار کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کنٹروورسی جو ہے وہ نتائج کے گرد بنائی جائے۔ آیا اس قسم کا بلوا ہو جائے اور بغاوت ہو جائے، وہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ اسلحہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مسئلہ بڑے زمانے سے موجود ہے، اور اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے پاس ہے۔ امریکہ کی ریاست جو ہے بہت بہت ہی بڑی ریاست ہے، اور ریاست کے ڈسپوزل پہ جو ریسورسز ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا کسی ٹرمپ سپورٹر کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کا ریکارڈ تو بہت وہ ہے اس طرح کا کہ انہوں نے کیپٹل ہل پہ بھی ہلہ بول دیا تھا، جی جی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو پولیٹیکلی۔ جی، فائدہ نہیں ہوا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کی ایک توقع درمیان میں یہ رہی کہ اس کی بنیاد پر ٹرمپ یا نااہل قرار دے دیے جائیں گے، یا کم از کم اپنا ووٹر بیس لوز کریں گے۔ وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے ٹرمپ کے اس پوزیشن کو تقویت ملتی ہے کہ وہ ریزلٹس کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو شور شرابہ ضرور مچائیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کیپٹل ہل وغیرہ پر اگر پرامن احتجاج کیا جائے، وہ بالکل ممکنات میں ہے، لیکن اس طرح چڑھ دوڑنے والی سچویشن شاید نہیں ہوگی، اور اس دفعہ غالباً ریاست بھی تیار ہوگی۔ اچھا، ہمارے ہاں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، تحریک انصاف اور عمران خان کے، وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ اگر جیت گیا تو اس کا فوری اثر یہ ہوگا کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں گے، اور ہمارے ایک فارمر گورنر ہیں پنجاب کے، لطیف کھوسہ صاحب، ہی از اے جی ویل جی نون لائر، جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ٹرمپ کا جیتنا تو بالکل یقینی ہے، اور ان کی توقع یہ ہے کہ نومبر میں ہی عمران خان بھی جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پریڈکشنز کو؟ فارسی کا مصرع ہے کہ آئی بسا آرزو کے خاک شدہ، کتنی آرزویں جو خاک میں مل گئیں۔
کو صاحب محترم ہے ہمارے، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ یہاں پر امریکہ میں بہت فعال ہیں پی ٹی آئی کی تحریک میں. تو ایکٹیویزم کی حد تک تو ٹھیک ہے. ریالٹی جیسا کہ ہم اور ڈسکس کر لیں گے کہ کلیئر کٹ وکٹری تو پروڈکٹ کرنا جو ہے وہ پولسٹرز کے لیے ناممکن ہے، تو کو صاحب کے لیے تو بالکل مشکل ہے وہاں سے کہنا. آیا وہ آتے ہی عمران خان اس کے ایجنڈے کی پرائورٹی کے اوپر ہے، یا میرا خیال ہے کہ کوئی لپ سروس ضرور ہو سکتی ہے آتے ہی، لیکن کوئی ایسا بٹن امریکی صدر کے پاس نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست بالخصوص پاکستان آرمی، عمران جو ہیں وہ پاکستان کی عدالت کی قید میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی آرمی کی قید میں ہے. تو اس قید سے چھڑانے کے لیے ٹرمپ will have to bring a lot of pressure to bear. وہ اتنا آسان اور آتے ساتھ کرنا جو ہے وہ مشکل لگتا ہے. اگر کوئی انٹرنل چینل ان کا ہے ٹرمپ کے ساتھ، اس کے بارے میں میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو بظاہر چیزیں ہوتی ہیں، ایک ملک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال سکتا ہے. سب سے بڑی اگزامپل جو تاریخ میں پاکستان کی ہے وہ بھٹو صاحب کی ہے، جب ضیاء الحق نے ان کو قید رکھا اور پھر سزائے موت تو دلوائی عدالت سے. اس وقت دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں، پاکستان کے دوست ممالک، شہنشاہ ایران، سعودی عرب، چائنا، فلسطین کی پی ایل او، ان تمام کے میسیجز جو ہیں وہ آئے اور کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح ضیاء الحق ان کو چھوڑ دے. نہیں چھوڑا اس نے. تو اگر آرمی یہ سمجھتی ہے کہ عمران کا باہر نکلنا ان کے لیے خطرہ ہے، اور بالخصوص جنرل عاصم منیر کے لیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ ان کو چھڑا سکے گا اگر کوشش بھی کرے. پہلے تو یہ طے نہیں ہے کہ وہ اتنی بھرپور کوشش کرے گا کہ یعنی اس کی کیا اس کے اندر انٹرسٹ ہے. وہ بھی عمران کی طرح بہت ہی سیلف سرونگ آدمی ہے، تو ہی ہیز ٹو سی سم تھنگ آن دی ادر سائڈ جس میں اس کے لیے کوئی ریوارڈ ہو، جو کہ نظر نہیں آتا. کیمپین کے دوران لپ سروس جو ہے وہ لوگ الیکشنی وعدے بہت کرتے ہیں، تو اگر کسی نے کسی سے وعدہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن پریکٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ کل کی جو آئینی ترمیم ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے بعد عاصم منیر اب یعنی اپنے مدت ان کی 5 سال ہو گئی، اور وچ از ایکسٹینڈیبل بائی another 5 years. تو فورسیبل فیوچر میں عمران کا نکلنا کسی بیرونی پریشر کے نیچے وہ مشکل نظر آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکن مسلمز جو ہیں ووٹرز 2.5 ملین مسلم ووٹرز ہیں وہاں پہ، اور وہ ٹوٹل جو ووٹرز ہیں ان کا 1.6% بنتے ہیں. تو ان کے کچھ سرویز میں نے دیکھے، جیسے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز، کیئر جس کا جی ابریویشن ہے، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 42.3% آف مسلم ووٹرز دے ول پریفر جل سٹائن، جو گرین پارٹی کی ایک کینڈیڈیٹ ہیں جن کے جی جیتنے کا چانس تو بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں 41% مسلمز جو ہیں وہ کیملا ہیرس کو پریفر کر رہے ہیں. تو ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اور ایک وہاں پہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں پیلسٹینین بیک گراؤنڈ کی، لنڈا سارسور، ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا الجزیرہ پہ، تو وہ کہہ رہی تھی جی ہم یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے اس کو بریک کریں گے اور ہم کوئی بڑی چینج لے آئیں گے. تو یہ کتنا ریئلسٹک ہے یہ چیز؟ آخری بات سے شروع کر لیتے ہیں. 2 پارٹی سسٹم کو بریک کرنا فورسیبل فیوچر میں ناممکن ہے. یہ ایک مادر پدر آزاد سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر جس طرح ڈیموکریسی ترتیب دی گئی ہے، اس کے اندر بے انتہا بے تحاشا پیسہ اور ویسٹڈ انٹرسٹ انوالوڈ ہے. اس کو توڑنے کے لیے جس قسم کی گراس روٹ موومنٹ کی ضرورت ہے وہ امریکہ میں کبھی بچی ہی نہیں. اور اوور دی ڈیکیڈز دونوں پارٹیوں اور سسٹم نے اس طریقے سے کام کیا ہے کہ اسی انداز کی ڈیموکریسی یہاں پہ چلتی رہے. جب تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس نے کوشش کی ہے، ناکام ہوئے ہیں. 2-3 جو ہیں وہ اپنا کچھ نہ کچھ نام رجسٹر کروانے میں یا کچھ اپنی پوزیشن رجسٹر کروانے میں کامیاب ہوئے. 2 نام ذہن میں فوراً آتے ہیں. راسپیرو کا جو خود نہایت مالدار آدمی تھا،
اور प्रेसिडेंशियल डिबेट वगैरह में भी पहुंचा, और इस तरीके से रैल्फ नेडर का, कि जिनकी अपनी एक एक्टिविज्म की बहुत लंबी तारीख थी, वो पहुंचे और उनकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को कहा जाता है कि नुकसान भी हुआ उस वक्त। तो जिल स्टाइन या सरसोर जो है, वो ज़्यादा पॉलिटिकल रेडार के ऊपर उनका रजिस्टर होना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कल ट्रंप ने लिंडा सॉरी जिल स्टाइन का जिक्र किया आपने कि शी इज माय फेवरेट पॉलिटिशियन एंड ग्रीन पार्टी इज माय फेवरेट पार्टी, हालांकि ये भी कहा कि मिला नहीं हूं कभी उनसे। तो उसकी है कि इससे डेमोक्रेट्स को नुकसान पहुंचेगा। जिल की पोजीशंस जो हैं वो बेशतर ठीक हैं, लेकिन कुछ उसकी पोजीशंस में भी मसाइल मौजूद हैं। यंगस्टर उसको वोट देना चाहते हैं, मुस्लिम अमेरिकन कई, तो केयर का तजिया गालिबन दुरुस्त है। केयर का एक मैसेज जो कल निकला है, जो उनके सरबराह हैं नेहाद अवाद, बहुत बहुत अरसे से, उनका मैसेज जो कल आया वो बिल्कुल ऑन द डॉट है कि भले आप प्रेसिडेंशियल वोट न डालें, लेकिन डाउन बैलेट वोटिंग जो है सेनेट की है, लोकल जो ऑफिशियल्स हैं उनकी वोटिंग है, उसमें वोट डालिए, क्योंकि इससे मुस्लिम अमेरिकन या अरब अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन वोटिंग ब्लॉक रजिस्टर होता है जो पोस्टर्स हैं। तो आइंदा इलेक्शन के लिए आपकी बतौर एक वोटिंग ब्लॉक अहमियत में इजाफा होता है, वेटेज में इजाफा होता है। घर बैठ जाना जो है वो वैसे भी अगर किसी सियासी अमल के ऊपर आधा यकीन भी है तो उसका हिस्सा बनने की जरूरत होती है। तो हम भी लोगों को यही एनकरेज करते हैं कि दोनों कैंडिडेट अपनी अपनी जगह पे उनसे मुस्लिम अमेरिकन और अरब अमेरिकन जो वो इंतहाई डिसोल्यूशन्ड है। इसके अलावा कोई और टर्म मैं शायद नहीं सोच सकता इस वक्त। ये बड़े अरसे के बाद इस तरह हुआ। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जो अरब इसराइली हैं जो बिलुमूम लेबर पार्टी के साथ वोट करते हैं लिकुद के खिलाफ, लेकिन लेबर की पॉलिसीज जो हैं जैसी आजकल हैं, उस सूरत हाल में ये 2019 में इसराइल में इस तरह था फिर इलेक्शन में कि वो स्पेशली यंगस्टर दे वांटेड टू सेट इट आउट। उससे एक तो ये है कि नाउमीदी का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है और वो है, और एक उसके साथ साथ जो लर्नड हेल्पलेसनेस है। तो सियासी अमल से नाउमीद होना नहीं चाहिए, उसका हिस्सा बनना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि बतौर एक ग्रुप या कम्युनिटी जो है वो हम अपनी आवाज रजिस्टर करवा सकें। तो इस तरह एक कम्युनिटी ने ट्रंप को एंडोर्समेंट दी है, मुस्लिम कम्युनिटी ने, लेकिन ओवरऑल जैसे दोनों तरफ हैं, बिलखुसूस मिशिगन में, मैं मिशिगन में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, वहाँ पर एक साइजेबल मुस्लिम और अरब अमेरिकन वोटिंग ब्लॉक है। तो कैमला हैरिस ने इब्तिदा में कोशिश की, लेकिन आखिर में कुछ शी वाज रिजाइन टू हर फेट, तो उसने कुछ दूसरे ग्रुप्स की एंडोर्समेंट कबूल की। इसी तरह ट्रंप ने जाके वादा किया कि मैं जंग बंद करा दूंगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि जो थर्ड पार्टी कैंडिडेट हैं दे वुड बी जस्ट अ ब्लिप ऑन द पॉलिटिकल रेडार, बहुत बहुत मामूली सा अगर इम्पैक्ट होगा तो होगा, लेकिन मुसलमान और अरब अमेरिकन वोटर को जरूर निकलना चाहिए और कम से कम डाउन बैलेट वोट तो डालना चाहिए। और वहां पे जो मिशिगन में डियरबॉर्न सिटी है उसमें कहा जाता है कि मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है, 54% प्रोबेबली। जी, वहाँ के मेयर और गालिबन कांग्रेसमैन भी शायद जो हैं वहाँ से, कांग्रेस वुमन तो हैं ही। तो हिस्टोरिकली डियरबॉर्न में आपको साइनेज, स्ट्रीट साइनेज जो है वो भी अरबी में भी नजर आता है और साइजेबल पॉपुलेशन है उसमें। तकरीबन तमाम मुस्लिम कम्युनिटीज, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन अरब कम्युनिटीज भी साइजेबल मौजूद है वहाँ पर। आपने जिक्र किया रॉस परो का, उनका जब मैं पढ़ रहा था लंदन में मीडिया की क्लास में जिक्र किया गया कि लैरी किंग ने उनसे एक क्वेश्चन किया, 90s की बात है ये, कि आपने आज तक सबसे बड़ा चेक कितनी अमाउंट का काटा होगा? तो वो बड़ा मासूमियत से कहता है आई डोंट रिमेम्बर बट मे बी 50-60 मिलियन डॉलर्स। अब ये जो जवाब था उसने उसकी जो है ना किस्मत का फैसला कर दिया। एक एवरेज अमेरिकन को ये लगा कि ही इज नॉट वन ऑफ अस। जो 50 मिलियन का या 60 मिलियन का चेक काट रहा है,
So he is a different kind of a human being. जी अच्छा सर, जी ये बताइएगा कि अमेरिका में ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये एंटीक्वेटेड, एक बहुत ही आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन नहीं बन के रह गया? क्योंकि इसका ओरिजिन अगर आप देखें 1787 में, इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, और ना फिर कांग्रेस को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो प्रेसिडेंट को चुने। तो दरमियाना रास्ता निकाला गया इलेक्टोरल कॉलेज, और उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे, कुछ एटलीस्ट, नॉट बहुत सारे, वो ऐसे प्रेसिडेंट भी हुए हैं जिनको मेजॉरिटी वोट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो सदर बन गए। तो क्या अमेरिका में कोई ऐसी सोच है कि इलेक्टोरल कॉलेज को एबॉलिश कर दिया जाए? और फिर एक सिस्टम उनका, एक और चीज जो है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हर 2 साल बाद जो सारे के सारे बदल जाते हैं, तो क्या वहां पे ऐसी कोई सोच है कि ये मुद्दत जो है बढ़ाई जाए? 2 साल में तो आपको समझ आती है सिस्टम की, और उसमें आप फिर इतनी देर में इलेक्शन आ जाता है नया। तो जी क्या जिस तरह सेनेटर्स हैं जिनकी 6 साल की टर्म होती है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की टर्म भी बढ़ाई जाए, अगर 6 साल ना की जाए तो 4 साल कर दी जाए? जी बात तो इस पर होती है, लेकिन कोई कंसर्टेड एफर्ट कभी नजर नहीं आया, और उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एक तो ये कि इलेक्टोरेट के सामने उनको जब जल्दी जाना पड़ता है तो कुछ वो अपने टिप टोस पे भी रहते हैं। तो कांग्रेसमैन की या कांग्रेस वुमन की हद तक तो ये एक है। इलेक्टोरल कॉलेज निहायत फरसूदा निज़ाम है, और डेमोक्रेट्स ने तो 4 इलेक्शन में इसकी वजह से ज़क उठाई है, जहाँ पे पॉपुलर वोट उन्होंने जीता। 2 में तो कामयाब हो गए, लेकिन 2 इलेक्शन उनके हाथ से निकल गए इसी इसी निज़ाम की वजह से। लेकिन इसके ऊपर भी कोई ऐसी कंसर्टेड एफर्ट नहीं है कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए। और गालिबन दोनों पार्टियों ने इसके साथ कुछ समझौता सा कर लिया है कि भाई ये इलाके जो हैं ये हमारे मजबूत इलाके हैं, यहाँ से हम जीतेंगे, और बाकी हम ये स्विंग स्टेट और बैटल ग्राउंड स्टेट्स में किस्मत आजमाएंगे मुख्तलिफ डेमोग्राफिक के साथ। फोर्सिएबल फ्यूचर में तो इसके निज़ाम के तब्दीली का कोई इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कमला हैरिस की मदर का ताल्लुक इंडिया से था, तमिलनाडु से थी वो, और वो कैंसर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेने के लिए अमेरिका गई थी, और उनके फादर जमैका से थे। तो इसके बावजूद थर्ड वर्ल्ड में कोई ऐसा इंथुजियाज्म नजर नहीं आता कामला के लिए। इवन इन इंडिया जी लोग ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं, जी ट्रंप जीतेगा और वो अच्छा होगा। पाकिस्तान में भी जैसे पीटीआई के सपोर्टर की तादाद ज्यादा है, उनकी उम्मीदें भी ट्रंप से लगी हुई हैं। तो ये जो एक एंगल है कि कामला अगर जीतती है तो शी विल बी मेकिंग हिस्ट्री, पहली खातून प्रेसिडेंट होंगी वो। तो इस तरह का इंथुजियाज्म जो है इवन इंडिया में नजर नहीं आता। जी फारसी का पुराना शेर है, कुनद हम जिन्स परवाज कबूतर व कबूतर बाज ब बाज। तो इमरान, ट्रंप, मोदी, इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, और उनके फॉलोअर्स में भी ये मुश्तरकात हैं। और जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उनका काफ़ी ट्रंप के साथ रब्त ज़्यादा रहा है। जी, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी भी एक लिहाज से पाकिस्तानी मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का माइक्रोकॉस्म है। हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, या इस तरीके से ओवर अबव एवरेज रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से इंडियन कम्युनिटी में तो वो लाइक माइंडेड लोग हैं कमोबेश। फिर टैक्सेशन के ऊपर ट्रंप की पोजीशन की वजह से मालदार पाकिस्तानियों में, पाकिस्तानी अमेरिकन में एक टेंडेंसी है इस तरह की सपोर्ट की पाई जाती। और कामला हैरिस फॉर हर पार्ट उसने कोई ऐसी बात की नहीं जो इंडिया या पाकिस्तान के अवाम की इमेजिनेशन को कैप्चर करे। और बाइडन दौर का जो बैगेज है बिलखुसूस मिडल ईस्ट के हवाले से, उसको वो पूरी तरह से उतार भी नहीं सकी। उसने थोड़ा बहुत बच बचा के चलने की कोशिश की, जैसे नेतन्याहू की स्पीच नहीं अटेंड की इस तरीके से। लेकिन जो दो टोक बात एक जेनोसाइड के बारे में करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। तो कम से कम पाकिस्तानी अवाम की तो डिसइल्यूजनमेंट या डिसइंटरेस्ट जो है वो समझ में आता है। इंडिया के उस तरीके से जो एक एंथुजियाज्म पैदा हो सकता है किसी इंडियन ओरिजिन के बारे में, वो गालिबन उसको उस तरीके से देखते भी नहीं। और दूसरा ये कि कामला ने एक ये कोशिश की कि उसने इस इलेक्शन को अपनी
اپنی جینڈر اور اپنے ریس کے بارے میں نہیں بنایا. یہ ہلری کلنٹن سے یہ غلطی کہہ لیں یا اس کی پالیسی کہہ لیں کہ بطور خاتون الیکشن لڑنے کا جو سلسلہ تھا اس سے اس کو نقصان بھی ہوا. تو کملا خود بھی اس طرف نہیں گئی. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ میسج ہی نہیں گیا تو پھر وصول کرنے والا کیا کرے گا. اچھا, انٹرنیشنل سچویشن میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں آپ؟ اگر ٹرمپ جیتتا ہے تو کیا چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹیرف وار شروع ہو جائے گی؟ انڈیا پاکستان کے حوالے سے کیا ان کی پالیسی ہوگی؟ اور اگر کاملا جیتتی ہیں تو یوکرین وار اسی طرح جاری رہے گی, کیا ہوگا؟ اب بہت زیادہ فرق تو پالیسیز میں نہیں آئے گا. تقریباً 40-50 سال سے جو امریکہ کی پالیسیز ہیں وہ تواتر کے ساتھ چل رہی ہیں. ٹرمپ کے آنے سے یورپ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی جو ہے وہ پہلے بھی افیکٹ ہوئی ہے. نیٹو کے بارے میں اس کے بیانات, جرمنی وغیرہ کے بارے میں ان کے ساتھ جو بھائی ہم آپ کے دفاع کے پیسے نہیں دے سکتے, یہ ذمہ داری آپ کو خود, اس میں بعض چیزوں میں بہت وزن ہے ان باتوں میں, تو وہ ضرور ریپیٹ ہوں گی. چین کے ساتھ جو ٹیرف اس سے مارکیٹس کو خاصا اندیشہ ہے, لیکن جنرلی اسپیکنگ بزنسز اور مارکیٹس جو ہیں وہ ٹرمپ کو فیور کرتے ہیں اس معاملے میں. اور میری رائے یہ ہے کہ وہ بزنس کمیونٹیز اور بزنس لیڈرز, اکنامک لیڈرز کی مرضی و منشا کے بغیر شاید ایسا کام نہ کرے. الیکشن ٹریل پر تو بہت آگ چھانی اور پھونکی جاتی ہے, لیکن when rubber meets the road تو ممکن ہے کہ اس چیز کو وہ ٹیمپر کرے, اور اس کا نقصان جو ہے وہ امریکن اقتصاد کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. فلسطین اور یوکرین کے حوالے سے وہ کہتا تو ہے کہ میں لڑائی بند کروا دوں گا, لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے, جو کہ وہاں کے ریجنل ڈائنامکس ہیں اور جس طریقے سے اسرائیل اس بات پر کمر بستہ ہے کہ وہ پورے خطے کا نقشہ ہی بدل دے جیو پولیٹیکل. اور اسرائیل تو نیتنیاہو کی تو پالیسی یہ رہی ہے کہ بائیڈن سے بات مت کرو, جو بھی اگلا آئے گا, اور بالخصوص اگر ٹرمپ آئے گا تو اس کے ساتھ ہم بات کر لیں گے. اور کاملا ہیرس کے جیسے گزارش کی کہ اس نے کوئی ایسی کانکریٹ بات کی نہیں. دیکھیے, جب چرچل نے اپنی ایک مشہور تقریر کی تھی ہولوکاسٹ کے بارے میں, تو اس نے کہا کہ وی آر ان دی پریزنس آف اے کرائم وچ ہیز نو نیم. تو ٹرم جینوسائیڈ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. بعد میں رافیل لیمکن نے اس کو کوائن بھی کیا, اور پھر اس کے بعد نہ صرف نام آیا بلکہ اس کے قواعد آئے, ڈیفینیشن آئی, اس کی ایکسٹینٹ آئی, یہ ساری چیزیں. تو یہ تو تاریخ کا سب سے ویل ڈاکیومنٹڈ جینوسائیڈ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن میں ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر کامنٹ نہ کرنا بہت ہی پریشانی کا سبب ہے مترقی لوگوں کے لیے جو جنرلی ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی اینگل ہے اس کا کہ جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں کیا وہ کنڈیم کر رہی ہیں جو حماس نے کیا 7 اکتوبر کو؟ اور پھر بہت سے لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سوڈان میں جیسے ایک جینوسائیڈ ہوا 2003 میں شروع ہوا, 2011 تک چلتا رہا دارفور کے ریجن میں, اور کہا جاتا ہے کہ 3 لاکھ لوگ وہاں مارے گئے. تو اس طرح کے جو جینوسائیڈز ہیں ان کو کبھی مسلم کمیونٹی آن دا ہول کنڈیم نہیں کرتی. اب یہاں پہ بھی 7 اکتوبر کو جب یہ حملہ ہوا تو ہمارے جماعت اسلامی کے اس وقت کے جو امیر تھے سراج الحق, انہوں نے کہا دیکھیں جی ہمارے مجاہدین نے اسرائیل کی کمر توڑ دی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو جماعت اسلامی تو خیر بینچ مارک نہیں ہے اس چیز کا. بالعموم مسلم امریکنز حماس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, ان کی ٹیررزم کو بھی رد کرتے ہیں, ان کے بہت سارے موقف کو بھی رد کرتے ہیں. اور اس کے اکتوبر حملے کے بعد بالعموم تاثر یہی تھا کہ حماس نے ٹھیک نہیں کیا, اور مذمت ہی ہوئی, اگر دبے لفظوں میں بھی ہوئی تو ہوئی, اور کھلے لفظوں میں میرے جیسے لوگوں نے کی. ہم کبھی بھی, میں تو خود سیکولر آدمی ہوں, ریلیجس قوتوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کبھی بھی نہیں کیا, مگر ایک
بات آ جاتی ہے کہ یہ دوغلاپن جو ہے وہ صرف اس طرف جماعت اسلامی کی طرف نہیں ہے. یہاں پر جیسے کہ یحییٰ سنوار کو یا حسن نصر اللہ کو دہشت گرد کہہ دینا ٹھیک ہے، وہ ہو سکتے ہیں، مگر سراج الدین حقانی نے افغانستان میں جو کچھ کیا اور خود امریکن سولجرز کے ساتھ جو کچھ کیا اور امریکن سروس مین کو مارنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اس کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک بطور اسٹیٹسمین ری فریم کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا دانا آدمی ہے، اس نے تو پہلے تو دہشت گرد تھا مگر اب یہ سیاست میں آ گیا اور یہ وہاں کے معاملات کو سنبھال کے رکھے گا. تو اگر پوچھا جائے تو حسن نصر اللہ نے بھی تو کچھ اسی قسم کا کام کیا. تو یہ ہپوکریسی غالباً سیاست کا حصہ ہے. اس مفادات کی جنگ میں سب کو اپنی آنکھ کا شاتیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تیر نظر آ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ if you were a betting man تو who would you bet on, کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ؟ If I was a betting man, I would bet on Trump. لیکن بیٹنگ مارکیٹ جو میں نے دیکھا ہے ایک دو رپورٹس، اس میں وہ کاملا کو روٹ کر رہے ہیں. دے آر گوئنگ فار دیٹ. اور بالعموم بیٹنگ مارکیٹ جو ہے وہ پولسٹر سے زیادہ ایکوریٹ ثابت ہوئی ہے. آئی تھنک ہلری واز دی اونلی ون دیٹ دے گاٹ رانگ. لیکن جو ہوا ہے، فلوریڈا تو سوئنگ اسٹیٹ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، سب کو وہ ہینگنگ چیٹ والا معاملہ یاد ہوگا. لیکن اب یہ ٹرمپ کو بہت فیور کرتا ہے. مگر دوسری طرف بھی جس طریقے سے یہ سوئنگ اسٹیٹ کا معاملہ سمٹ کے آخر میں صرف پینسلوینیا تک آ کر بات ٹھہر گئی ہے اور اس طرح کی، تو آئی وڈ اسٹل ڈو ٹرمپ. اوکے، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کا.